بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میری عزیزو، میری آپ کی کوئی عبادت بھی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت سے نہیں نوازی جاتی جب تک وہ آخری حبیب اور آخری رہبر اور آخری محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ اعمال کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط اس کا سنت کے مطابق ہونا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے شب و روز، اپنے دن رات اور اپنی معمولات اپنے نبی کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ کوئی عمل اور کوئی عبادت ایسا نہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے ہو، اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں اور وہ قیامت کے دن وزن کے لائق بھی نہیں ہوگا۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آئیے دیکھیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے مہینے میں کیا معمول تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے ساتھ رمضان کے ساتھ اگر برابر کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینوں کے مسلسل روزے اگر رکھتے دیکھا ہے تو شعبان اور رمضان کا مہینہ ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ شعبان کی کسی رات کو یا شعبان کے کسی رات کو قیام کے لیے یا شعبان کے کسی دن کو روزوں کے لیے آپ نے خاص نہیں کیا، پورا شعبان روزوں کا مہینہ ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے، حضرت اسامہ جسے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ یا رسول اللہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، تو فرمایا ذاک شہر تغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ اس سے پہلے رجب کا مہینہ ہے جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے جو کہ عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا مراغب اور کوئی ایسی ترغیب والی چیز جو کہ اس مہینے میں نہیں ہے، اس لیے لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اعمال اللہ کے ہاں رب العالمین کے ہاں اعمال چڑھتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال میں روزہ بھی اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ تو اعمال کے چڑھنے کا مہینہ ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کوشش کریں کہ رمضان کی آمد سے پہلے اس مہینے کو اپنے حبیب کی سنت کے مطابق گزاریں اور روزوں کا اہتمام کریں۔ اگر کوئی شخص پورے روزے نہیں رکھ سکتا تو کم از کم سوموار اور جمعرات کا روزہ، 13، 14 اور 15 کا روزہ اس تسلسل کے ساتھ، یا آپ مکمل شعبان بھی رکھنا چاہیں تو وہ رکھیں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بدعت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔